مکمل ناول عشقاوے منتہا چوہان۔ مما، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں یہ شادی نہیں کروں گی۔ آپ جانتی بھی ہیں کتنا جنونی اور غسیلہ انسان ہے وہ۔ آپ اسے منع کرتے ہیں۔ کیسے منع کر دوں؟ اکلوتا وارث ہے وہ پوری جائیداد کا، اور بچپن کا یہ رشتہ ختم نہیں ہوگا سوہانی جب تک شادی نہ ہو جائے۔ اس کی والدہ سارا نے بیٹی کو سمجھانا چاہا۔ کیا مطلب اماں؟ شادی کے بعد کیا ہوگا؟ سب ختم ہو جانا ہے۔ اس شخص کے غصے سے پورا خاندان واقف ہے۔ کوئی بھی بات اس کے مزاج کے خلاف ہو جائے تو نواب صاحب کا موڈ بن جاتا ہے، اور میں ساری زندگی اس کا موڈ ہی ٹھیک کرتی رہوں گی۔ ہر وقت کی روک ٹوک مجھ سے نہیں سہی جاتی۔ اور ایج دیکھی ہے آپ نے اس کی، پورے 9 سال بڑا ہے مجھ سے۔ نانا جان کو کیا سوجی جو اسے میرے متھے من رہے ہیں؟ دنیا میں اور لڑکیاں بھی ہیں، میں ہی کیوں؟ وہ بنا رکے بولے جا رہی تھی، یہ جانے بنا کہ کب سے وہ ہستی اس کے پیچھے ہی آ کھڑی جس کی وہ برائیاں لگا رہی تھی۔ سوہانی، روم میں جاؤ، سارا بیگم نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ مما پھر سے احتجاج کرنا چاہا۔ سوہانی، سنا نہیں تم نے؟ اب کی بار لہجہ سخت تھا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے سیڑھیاں چڑھ گئی، جبکہ اپنی پاکٹس میں ہاتھ ڈالے نواب پشتان خانزادہ بے تاثر نظروں سے سارا بیگم کو دیکھے جا رہا تھا۔ کوئی کام تھا؟ وہ اس کے پاس آتے نرم لہجے میں پوچھنے لگی۔ کام تو تھا، پر اب مجھے لگتا ہے کچھ اور فیصلہ لینا پڑے گا۔ شاید آپ کی بیٹی کو اس شادی سے کوئی کافی اعتراض ہے۔ وجدان کے نپے تلے انداز پہ سارا بیگم نے لب بھیجے۔ یہ آپ کا مسئلہ نہیں وجدان خانزادہ، میں اپنی بیٹی کو ہینڈل کرنا جانتی ہوں۔ شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی ہے، 1 ہفتے بعد شادی ہے، لیکن آپ کی بیٹی کا مائنڈ تو 7ویں آسمان پہ ہے۔ وجدان کی بات میں سارا کو پتنگے لگے۔ 1 ہفتے بعد؟ لیکن مجھ سے تو پاپا جان نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ میں بتا رہا ہوں نا، وہ کافی نہیں۔ اب کی بار لہجہ تھوڑا ناگوار تھا۔ ٹھیک ہے، ہو جائے گا سب، پھول منہ بنا کے بولی۔ امید کرتا ہوں کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی۔ اپنی کہتا وجدان جا چکا تھا، جبکہ سارا کا دماغ پل میں گھوما۔ پاپا جان ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ 1 ہفتے کی گیپ پہ وہ رخصتی کروائیں گے؟ حد ہی ہے۔ سارا بیگم صوفے پہ ڈھہ گئی۔ انہیں رہ رہ کے سوہانہ کی فکر ہو رہی تھی۔ وہ کسی صورت اس شادی کے لیے راضی نہیں تھی۔ کیا بات ہے چھوٹے نواب، اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ نواب اسد اللہ خان زادہ نے وجدان کے چہرے کی جانب دیکھتے حیرت سے پوچھا۔ جلدی ہے دادا جان، کیونکہ مجھے آپ کی بیٹی پہ بھروسہ نہیں۔ اس کا بس چلے تو وہ اس رشتے کو سرے سے ہی ختم کر دے، لیکن وہ ایسا کر نہیں رہی۔ آگے کر سکتی ہیں، اس لیے مجھے لگتا ہے اب جلدی کی ضرورت ہے۔ وجدان کے واضح الفاظ پہ اسد خانزادہ نے اسبات میں سر ہلایا۔ چلو جیسے آپ کو مناسب لگے، کیا 1 ماہ بعد، کیا 1 ہفتے بعد، سب انتظامات ہو جائیں گے۔ انہوں نے وجدان کے کندھے پہ تھپکی دی۔ وہ وجدان کی کسی بات سے انحراف نہیں کرتے تھے، اور اس کے بچپن کے رشتے کو قائم رکھنے کی بڑی وجہ وجدان ہی تھا، جو اپنی بچپن کی مغ بالکل چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ سارا نے سوہانہ کو بہت سمجھایا، پر سوہانہ بھی ان کی بیٹی تھی۔ اس نے بھی بہت شور مچایا، یہاں تک کہ بھوک ہڑتال بھی کی، لیکن سارا نے اس کی ایک نہ سنی۔ اور آج شادی کا دن آ پہنچا۔ وہ عروسی جوڑے میں آسمان سے اتری ہوئی پری ہی معلوم ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کا سوگوار پن اسے مزید دلکش بنا رہا تھا۔ سوہانہ فہیم خان، آپ کا نکاح نواب وجدان ارباز خان کل ارباز خان کے ساتھ 1 کروڑ سکہ راج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اتنا زیادہ حق میں ہے؟ کیوں بھائی درختوں پہ لگتے ہیں پیسے؟ حضرت بیگم کو تو جیسے آگ ہی لگ گئی۔ وہ رشتے میں سارا کی دیورانی تھی۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ سارا نے منہ بناتے کہا۔ اتنا دینے کی کوئی تک نہیں بنتی، یہ تو آنے والے وقت میں ہماری بیٹیوں کے لیے مسئلہ بنے گا نا۔ آپ کو کیا، آپ کی تو ایک ہی ہے، رخصت ہو کے چلی گئی۔ ہماری 2 ہیں، ان کے لیے کہاں سے لائیں گے اتنے امیر لڑکے؟ نظر کی اپنی منطق پہ سارا نے سرنفی میں جھٹکا۔ نکاح کی سنت ادا کر دی گئی۔ اب باہر مردان خانے میں نکاح ہو رہا تھا۔ نکاح بہت بہت مبارک ہو۔ مولوی صاحب نے دلہے کو مبارکباد دی، جبکہ وجدان سب کچھ اتنے امن و شانتی سے ہوتا دیکھ کچھ الجھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی خاموشی سے سارا پھپھو نے سب کیسے ہونے دیا۔ خیر وہ بھی پرسکون ہوتا اپنے دادا کی جانب مڑا۔ رخصتی کا شور اٹھا، لیکن سارا بیگم گھبرائی ہوئی باہر نکلی۔ ان کے چہرے پہ ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ کیا ہوا سارا، سب ٹھیک ہے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ نواب صاحب نے پریشانی سے پوچھا۔ بابا جان وہ سوہانہ کمرے میں نہیں، نہ جانے وہ کہاں چلی گئی؟ سارے کی رندی آواز پہ وجدان کے دماغ کی رگیں تنی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اندر دیکھو، اندر ہی ہوگی اب کی بار، اسد اللہ خان نے سارا کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ نہیں ہے وہ اندر بابا جان۔ بھاگ گئی ہے یا بھگا دی ہے؟ وجدان کے سخت الفاظ پہ سارا بیگم نے اسے گھورا۔ کیا بول رہے ہو تم؟ میں ایسا کیوں کرنے لگی؟ ہائے سارا بھابھی، آپ کی بیٹی بھاگ گئی ہے؟ کس کے ساتھ؟ نصرت نے منہ پہ ہاتھ رکھے افسوس سے کہا۔ چپ رہو تم، بیچ میں بولنے کی ضرورت نہیں، سارا نے لتاڑ کر رکھ دیا۔ لو بھلا، بیٹی اپنی نہیں قابو، کسی یار کے ساتھ؟ بس
فجدان کی خوخار اور کرخت آواز سنائی دی تو سبھی طرف ایک پل کو سکتہ چھا گیا تھا۔ وہ میری بیوی ہے، میری عزت جہاں بھی ہوگی فجدان خانزادہ اسے ڈھونڈ نکالے گا، اور اگر اب کسی نے اس کے کردار پہ بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ فجدان خانزادہ سب کی زبانیں بند کرواتا سارے کی جانب مڑا۔ میری بیوی کہاں ہے اور کس حال میں ہے یہ تو میں پتہ کروا ہی لوں گا، لیکن اگر اس سب میں آپ کا ہاتھ ہوا تو پھر آپ کا پتہ کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اپنی کہتا وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے گارڈز اور اس کے اسلحے میں مین بھی اس کے پیچھے نکلتے ہی اس کو فالو کیا۔ یہ سب ٹھیک نہیں ہوا سارا، وہ جہاں بھی ہے دعا کرنا جلد مل جائے، ورنہ وجدان کے غصے سے اسے کوئی نہیں بچا پائے گا۔ اسد اللہ خان نے افسوس سے کہتے ہوئے سر نفی میں ہلایا، جب یہ سارا خود پریشان تھی کہ سہانا کو طوطے کی طرح سمجھایا سب، پھر بھی وہ بے وقوفی کر گئی۔ اس کو کال ملا رہی تھی، لیکن مجال تھا وہ لڑکی کال پک کرتی اور اس سے جوڑا پہنے وہ بھاگی چلی جا رہی تھی۔ اسے یہ تک نہیں پتا تھا کہ اسے کہاں جانا ہے، بس اسے اس قدر شدید غصہ تھا اپنی ماں پہ اور اس شخص پہ جو اسے نکاح کرنے پہنچ گیا۔ وہ تو نکاح سے پہلے ہی نکل جانا چاہتی تھی، پر اسے موقع نہیں ملا، اور نکاح کے بعد جیسے ہی سب باہر نکلے وہ باتھ روم کے بہانے اٹھتی بہت خاموشی سے کمرے سے باہر نکلتی چلی گئی۔ چھپ کے نکلنا اس کے لیے مشکل کام نہ تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس کی پلاننگ نہ تھی بھاگنے کی، لیکن پھر بھی بس اسے اپنی ماں اور وجدان سے بدلہ لینا تھا، جنہوں نے اپنے خود غرضی میں اس کا ایک بار بھی نہیں سوچا کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ ایک جگہ کھڑے اس نے گہرے سانس بھرے۔ مسٹر چھوٹے نواب، تمہیں کیا لگا کہ سہانا خانزادہ کو حاصل کرنا اتنا آسان ہے؟ تو یہ تمہاری بھول ہے۔ صرف نکاح کر لینے سے میں تمہاری غلام نہیں بنی، میں اب بھی اپنی مرضی کی مالک ہوں، میں جو چاہے میں وہی کروں گی، کوئی بھی مجھے روک ٹوک نہیں سکتا۔ اور تم تو بالکل بھی نہیں۔ دھیرے دل میں وہ وجدان خان سے مخاطب ہوتے اب روڈ پر اپنے دائیں اور بائیں طرف دیکھتی جگہ کا تعین کر رہی تھی۔ وہ گھر سے کافی دور نکل آئی تھی اور اس طرف روڈ بالکل سنسان تھی، اسی وجہ سے اس نے گھر کے بیک سائڈ پہ جنگل سے گزرنے والی سڑک کا انتخاب کیا کہ یہاں پہ اسے بھاگنے میں بھی آسانی ہوگی اور کوئی اس تک پہنچ بھی نہیں سکے گا۔ پر یہ اس کی خام خیالی تھی، وجدان خانزادہ کو کون روک سکتا تھا؟ اپنے اوپر لی شال کو مضبوطی سے لپیٹے وہ ایک طرف چل رہی تھی کہ اچانک ایک گاڑی پاس سے گزری جو آگے جا کے رکتے واپس مڑی۔ سہانے کے دل کی دھڑکن بے اختیار بڑھی، لیکن چہرے پہ خود اعتمادی کا خول چڑھا رکھا۔ جی بی بی جی، کہاں جانا ہے آپ کو؟ سہانا کو وہ شریف سا لگا۔ مجھے وہ اسٹاپ تک چھوڑ دو گے؟ سہانا نے بھی نارمل انداز میں بات کی تو وہ گاڑی کی بیک سائڈ کا دروازہ کھول گیا۔ سہانا نے اپنا سارا زیور پہلے ہی اتار کے چھوٹے سے بیگ میں رکھا ہوا تھا۔ بیگ کندھے پہ لٹکایا وہ اسی گاڑی میں سوار ہو گئی۔ گاڑی سنسان سڑک پہ رواں دواں تھی۔ تھوڑی دیر بعد کوئی گاڑی پاس سے گزر جاتی۔ گاڑی میں بیٹھے شخص نے موبائل پہ ہی کسی کو میسج کیا۔ بھائی، یہ کون سی جگہ ہے؟ اسٹاپ تو دوسری طرف رہ گیا، آپ کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ سہانا کا فوراً اپنی غلطی کا احساس جاگا۔ جی یہ شارٹ کٹ ہے، وہ جلدی سے بولا۔ شارٹ کٹ کی ایسی کی تیسی، گاڑی روکو فوراً، سہانا نے چلا کے کہا، پر اس نے نہ سنا۔ تو سہانا نے اس کی اسٹیئرنگ پہ ہاتھ رکھتے گاڑی کو موڑا تو گاڑی ان بیلنس ہوئی۔ ڈرائیور نے جھٹکے سے گاڑی روکی تو سہانا فوراً دروازہ کھولتے باہر نکلی۔ ڈرائیور بھی اس کے پیچھے لپکا۔ اس نے سہانا کو تھامنا چاہا کہ اس کی شال ڈرائیور کے ہاتھ میں رہ گئی اور وہ جھٹکا کھا کے گھومی۔ بیگ اس کے ہاتھ چھوٹتا درختوں کے جھنڈ میں جا گرا۔ اس شخص نے خباثت سے سہانا کی شال کو اپنے کندھے پہ رکھتے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیا۔ مجھ سے دور رہنا، قریب آئے تو جان سے جاؤ گے، اسے دھمکی دیتی وہ اپنے موبائل پہ مسلسل وجدان خانزادہ کی کال آتی دیکھ دھیرے سے پک کر گئی۔ میرے پاس آ جا بلبل، مجھے خوش کر دے، میں تجھے خوش کر دوں گا۔ موبائل پہ وجدان خانزادہ کی گرفت مضبوط ہوئی۔ خبردار جو میری طرف بڑھے تو منہ توڑ دوں گی تمہارا۔ سہانا کی کانپتی آواز سنائی دی۔ سہانا لوکیشن آن کرو، وجدان خانزادہ چلایا، لیکن سہانا سن چکی تھی۔ جانے من، اتنی آسان نہیں مجھ سے چھپنا، اور کسی کو کال کر رہی ہے۔ وہ شخص فوراً اس کی جانب لپکا۔ سہانا لوکیشن آن کرتی موبائل اپنے ہاتھ کے پیچھے گر گئی۔ اس شخص نے سہانا کو فوراً دبوچا اور اس سے موبائل چھپٹنا چاہا، لیکن سہانا نے پورا زور لگاتے اسے پیچھے دھکیلا۔ وہ ذرا کا ذرا لڑکھڑایا۔ میں سہانا خانزادہ ہوں، نواب اسد اللہ خان کی نواسی اور نواب وجدان خانزادہ کی بیوی۔ مجھے آنکھ اٹھا کے بھی دیکھا تو تمہاری آنکھیں پھوڑ دوں گی۔ سہانا نے اسے اپنی طرف سے دمدار دھمکی دی، جبکہ اب وہ شخص بہت غصے سے اس پہ جھپٹا۔ اس کا دوپٹہ کھینچا کہ سہانا تڑپ کے رہ گئی۔ اس نے اس پہ بس نہ کیا۔ سہانا کو زور سے دھکا دیتے وہ اس کو دونوں بازوؤں سے قابو کر گیا۔ سہانا نے تڑپتے ہوئے چیخ ماری۔ وجدان خانزادہ کو لگا جیسے اس کی روح فنا ہو گئی ہو۔ لوکیشن کی طرف گاڑی گامزن تھی، اسپیڈ مزید تیز ہوئی۔ اس کے گارڈز بھی اس کے ساتھ تھے، پر اسے سہانے کی فکر ہو رہی تھی وہ اپنی بے وقوفی میں اپنے ساتھ کچھ غلط نہ کر دے۔
آئی سوئر سہانا خانزادہ، اگر تمہیں خروش بھی آئی تو تمہاری جان میں اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ وہ اسے دل ہی دل میں مخاطب کرتا گاڑی کی اسپیڈ مزید بڑھاتا چلا گیا۔ سہانا نے اس کے چہرے کو اپنے چہرے کی جانب بڑھتا محسوس کیا تو اس کے منہ پہ تھوک دیا۔ اس کے تھوکنے پر وہ شخص مزید سیخ پا ہوا۔ کھینچ کے سہانا کو پہلے دائیں اور پھر بائیں گال پہ تھپڑ رسید کیا اور دونوں طرف سے آستین کھینچتے ہوئے چاک کی۔ وہ تڑپ کی چلائی لیکن کوئی بھی نہ تھا وہاں جو اس کی مدد کرتا۔ اچانک سے اس کا ہاتھ پاس پڑی ایک اینٹ پہ جا کے لگا۔ سہانا نے وہ اس کے سر پہ دے ماری کہ وہ شخص سر پہ ہاتھ رکھے چیخا اور اس کی گرفت ڈھیلی پڑی، جس سے سہانا نے اسے زور سے دھکا دیتے پیچھے ہٹایا۔ وہ خود اوپر ہوئی اس سے پہلے کہ وہ اٹھتی، اس شخص نے اسے ٹانگ سے پکڑ کر واپس کھینچا۔ وہ کمر کے بل واپس پیچھے گری، اس کی کمر کی ایک طرف شدید چوٹ لگی، درد سے بلبلا کے رہ گئی۔ یا اللہ! وہ اپنی کمر پہ ہاتھ رکھے سامنے کھڑے اس فرعون کو دیکھتی ہی پیچھے کی طرف کھسکنے لگی۔ اس شخص کے ماتھے سے خون بہ رہا تھا جو اس نے رومال رکھتے روکنے کی کوشش کی۔ سالی، مجھ پہ وار کیا تو نے؟ مجھ پہ؟ بہت دیکھی تیری جیسی، کوئی بھی شاکوں سے بچ نہیں سکی، تو کیا بچے گی؟ اتنا کہتے وہ اپنا قمیص کو اتارتا، اب پھر سے سہانا پہ آ ٹھہرا۔ اس کا وجود سہانا کے وجود سے ٹچ ہوتا ہے، ایک سنسناتی ہوئی گولی اس کے کندھے پہ آ لگی۔ اس کے چھینٹے سہانا کے چہرے پہ بھی پڑی تھی۔ وہ اپنا کندھا تھامے درد سے چلایا۔ سہانا سہمتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ آنے والے نے اپنی پسٹل کو پھر سے لوڈ کیا۔ اس کی نظروں کے تعاقب میں وہ شخص تھا جس نے اس کی عزت پہ گندی نگاہ ڈالی تھی۔ دوسری گولی اس کے دوسرے کندھے میں پیوست ہوئی۔ وہ دونوں بازوؤں سے محروم ہو گیا، اس کے دونوں بازو لٹک گئے۔ سہانا نے خود کو چھپانا چاہا۔ اس کی بگڑی حالت دیکھتے وجدان نے سختی سے اپنی آنکھیں میچ کے کھولی۔ اس کا جی چاہا ایک گولی اس کے سینے میں بھی اتار دے، جس نے بھاگ کے سارے خاندان کے سامنے اس کی عزت کا جنازہ نکالا۔ اپنے آدمیوں کو وہ پیچھے ہی روک چکا تھا، نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اس کی بیوی کو اس حال میں دیکھے۔ اپنی شال کو اس پہ پھینکا۔ سہانا نے اس کے قصیلے چہرے کی جانب دیکھا تو ایک پل کو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کی آنکھوں میں لکھی تنبیہ وہ اچھی طرح سمجھ چکی تھی، اس لیے فوراً شال کو اپنے گرد لپیٹا اور کانپتے ہوئے اس مسیحا کو دیکھا جو اس وقت اسے صرف خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ پورا خاندان جانتا تھا کہ وہ کتنا غصیلا ہے اور اب سہانا جاننے والی تھی۔ وجدان نے اس شخص کے چہرے سے بے شمار گھونسے برسائے کہ وہ اپنا بچاؤ نہ کر سکا۔ وہ اتموا ہو گیا۔ وجدان نے اسے گریبان سے پکڑے اپنی جانب کھینچا۔ بیوی ہے وہ وجدان خانزادہ کی، عزت ہے وہ میری، وجدان چلایا تھا۔ اس کے چلانے کی گونج پورے علاقے میں پھیلی۔ وجدان نے ایک ہی جھٹکے میں اس کی گردن مروڑی اور وہ بے سدھ ہوتا نیچے گرا۔ سہانا کے ڈر کے مارے چیخیں نکل گئی۔ وہ غصے والا تھا لیکن اتنا ظالم بھی تھا، یہ کم جانتی تھی وہ۔ اسے بے سدھ کرتا سہانا کی جانب پڑا۔ سہانا کے چہرے کا رنگ لٹھے کی مانند سفید پڑا۔ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکی۔ وجدان نے آگے بڑھ کے اسے بازو سے پکڑتے کھینچ کے اٹھایا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ چپ، بالکل چپ، آواز نہ آئے ورنہ یہیں زندہ دفن کر جاؤں گا۔ وہ غصیلی آواز میں غرایا۔ سہانا کا پورا جسم لرز رہا تھا لیکن اب اس نے ایک آواز نہ نکالی۔ اس پہ وجدان خانزادہ کا خوف سر چڑھ کے بول رہا تھا۔ وجدان نے اسے اچھی طرح سے شال لپیٹی اور گھسیٹا ہوا گاڑی کی جانب لے بڑھا۔ اس کی کمر میں درد کی شدید ٹیسیں اٹھ رہی تھی لیکن اس نے ایک سسکی بھی نہ بھری۔ وجدان نے اسے گاڑی میں لے جاتے پٹخا۔ وہ جیسے ہی گاڑی اسٹارٹ کرتا نکلا، اس کے سیکیورٹی گارڈز بھی فاصلے سے اس کے ساتھ تھے۔ سہانا تو سانس بھی کن کن کے لے رہی تھی۔ وہ پہلے دن تھی، وہ پہلی دلہن تھی جس کی رخصتی انوکھے اور نرالے انداز میں ہو رہی تھی۔ سہانا نے سہمے ہوئے انداز میں وجدان کو دیکھا۔ اسے سمجھ نہ آیا کیسے اس شخص کے عذاب سے خود کو بچائے۔ وہ اسے اپنی حویلی لے جا کے جان سے مار ڈالے گا اور کس کو خبر تک نہیں ہوگی۔ حویلی کے اندر لے جاتے وہ اسے سیدھا اپنے کمرے میں لے کے گیا۔ سارا بھی وہیں تھی۔ انہیں بھی فون پہ اطلاع دے دی گئی تھی کہ سہانا مل گئی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ وجدان کو اس وقت شدید غصہ آئے گا، اس لیے وہ سہانا کو اپنے غصے میں کہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ وہ بھی اس وقت خان حویلی میں موجود تھی لیکن جب وجدان سہانا کو گھسیٹتا ہوا اپنے کمرے میں لے جا رہا تھا تب کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ وجدان کو روک سکتا یا کوئی سوال کرتا۔ بابا جان، وہ اسے کچھ کہے گا۔ ابھی خاموش رہنا سارا، کچھ بھی بول کے وجدان کے غصے کو ہوا مت دینا۔ سہانا نے جو کیا وہ معافی کے لائق نہیں، لیکن پھر بھی میں وجدان کو اپنے طریقے سے سمجھاؤں گا، پر فی الحال تم خاموشی سے یہاں سے چلی جاؤ۔ بڑے نواب نے بیٹی کو صاف لفظوں میں سمجھایا تو وہ پیچ و تاب کھاتی رہ گئی۔ وجدان خانزادہ، اس کو اپنی جیت مت سمجھنا، وہ وقت دور نہیں جب میں تم سے اپنی بیٹی اس پوری جائیداد کے ساتھ واپس لے کے جاؤں گی۔ وہ دل ہی دل میں سوچتی وہاں سے اپنے گھر کی راہ لے گئی۔ وہ اسے کمرے میں لاتے بستر پہ زور سے پٹک گیا۔ کمرے میں درد کی شدید ٹیسیں اٹھی کہ وہ چیخ مارتی تڑپ اٹھی۔ اس کا ہاتھ بے اختیار اپنی کمر پہ گیا۔ وجدان جو جارحانہ انداز میں اس کی جانب بڑھ رہا تھا اسی وقت رک گیا۔
وہ سہانا کا ہاتھ کمر پہ دھرے اسے اوندھے منہ گرے دیکھ اپنے اشتعال پہ کنٹرول کرنے لگا۔ وہ تڑپ تڑپ کے رو رہی تھی۔ وجدان نے آگے بڑھ کے اسے سیدھا کیا تو وہ پھر سے رو دی۔ خان پلیز رک جائے ورنہ مر جاؤں گی میں۔ اسے لگا وجدان اسے اپنا حق وصول کرنے لگا ہے۔ تڑپتے ہوئے وہ اسے التجا کر گئی۔ وہ اکھڑ مزاج لڑکی اس وقت اپنے درد اور وجدان خانزادہ کے خوف سے اس سے منت کر رہی تھی۔ مر ہی جاؤ تو بہتر ہے، تم جیسی لڑکی کو میں اپنے ساتھ کمرے میں رکھنے کا روادات بھی نہیں، جو رات کے اندھیرے میں اپنی شادی کے روز گھر سے بھاگ گئی۔ جانتی ہو کتنے سوال اٹھے ہیں تمہارے کردار پہ۔ وہ اسے پالن سے جکڑے اس پہ پھنکارا، اس کے چہرے اپنی پرتپش سانسیں چھوڑتا وہ وجدان خانزادہ اس وقت جنون کی آخری حد کو چھو رہا تھا۔ مجھے پرواہ نہیں کسی کی، کون کیا سوچتا ہے، میں اپنی مرضی سے اپنی زندگی جینے والی لڑکی ہوں۔ وہ یہ سب دل ہی دل میں کہہ سکی، وجدان خانزادہ کو بول نہ سکی۔ اس کی کالی سیاہ آنکھوں سے وہ بہت خوف کھا چکی تھی۔ جی چاہتا ہے ابھی گلا گھونٹ کے تمہیں مار ڈالوں۔ تو مار دے مجھے خانزادہ، مار دے۔ آپ کے ساتھ زندگی گزارنے سے اچھا ہے میں مر جاؤں۔ وہ اس بار خود کو روک نہ پائی اور تڑپتے ہوئے بولی۔ وجدان نے اس کے جبڑے کو زور سے دبوچا۔ اس کے چہرے پہ پہلے ہی انگلیوں کے نشان تھے اور گال سوجے ہوئے تھے۔ اب وجدان کے پکڑنے پہ وہ مزید دکھنے لگا۔ ماروں گا، ضرور ماروں گا، لیکن اتنی آسان موت تو کبھی نہیں دوں گا۔ پل پل ماروں گا اور قطرہ قطرہ تمہاری سانس نکالوں گا۔ بتاؤں گا تمہیں کہ ایک نواب کے ساتھ زندگی کتنی مشکل ہونے والی ہے۔ وہ اسے وارن دیتا بولا اور جھٹکے سے چھوڑ گیا۔ سہانا پھر سے سرسک کے رو دی۔ وہ اس لیے اس خانزادہ سے نفرت کرتی تھی کیونکہ وہ عورت کو صنف نازک، کم صنف آہن زیادہ سمجھتا تھا۔ دروازہ بجا۔ بڑے نواب کی پکار پہ وجدان فوراً دروازہ کھولتا باہر نکلا۔ انہوں نے اسے سمجھایا اور سہانا سے زیادہ سختی کرنے سے باز رکھا۔ وہ ان کے آگے سر نہیں اٹھاتا تھا اور آج بھی ان کی باتیں چپ چاپ سنتا رہا اور اس بات میں سر ہلاتا واپس اندر آیا تو وہ بالکل خاموش تھی، پر ابھی بھی وہ الٹی ہی اوندھے منہ لیٹی تھی۔ اس کی بکھری حالت دیکھتے وجدان کا خون پھر سے کھول اٹھا۔ اسے گھٹن سی ہونے لگی۔ گھٹن سے نجات کے لیے اس نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے اسے دور اچھالا۔ بنا اس کی جانب ایک نگاہ کیے وہ سیدھا باتھ روم میں جاتا شاور کے نیچے جا کھڑا ہوا۔ ٹھنڈے پانی سے شاور لیتا وہ اپنے چٹکتے اعصاب کو قابو کر رہا تھا تاکہ وہ سہانا کو مزید کوئی تکلیف نہ دے سکے، کیونکہ وہ پہلے ہی بہت تکلیف میں تھی۔ یہی سوچ کے وہ مرنے والا ہو رہا تھا کہ اگر وہ لوکیشن آن نہ کرتی تو اتنی جلدی وہ اسے کیسے ڈھونڈ پاتا۔ شاور بند کرتا وہ ٹاول لیے اپنے بالوں کو خشک کرتا، وارڈروب سے اپنا نائٹ ڈریس لیتا، چینج کیے باہر آیا۔ سہانا ابھی بھی اسی کنڈیشن میں تھی۔ وجدان نے آگے بڑھ کے اسے اٹھایا تو وہ بے ہوش تھی۔ وجدان یکدم گھبرا گیا۔ اس کی بکھری حالت اور پھٹیا آستین اور زخم دیکھتا وہ لب بھیج گیا۔ اس کو بستر پہ سیدھا لٹاتا وہ اس کا سر تکیے پہ رکھتے اس کے بال پیچھے کر گیا۔ خوبصورتی جیسے اس لڑکی پہ آنکھیں ختم ہوئی تھی۔ وجدان نے اس کے زخم کو فرسٹ ایڈ باکس لاتے صاف کیا اور ان پہ مرہم رکھا۔ لائٹس آف کرتے ہوئے اس کے کپڑے چینج کروائے۔ اس کے نرم و نازک جسم کو چھوتے وجدان کے اپنے جسم میں اسپارک پیدا ہوا۔ اتنے ٹھنڈے پانی سے نہانے کے بعد بھی اس وقت اس کے ماتھے پہ پسینے کے ننھے قطرے نمودار ہوئے تھے۔ اس کی بیوی ہی نہیں، اس کا عشق بھی تھی۔ اس سے بے انتہا محبت کرتا تھا، ابھی سے نہیں، نہ جانے کب سے۔ وہ اس کا گریز وجدان کو مزید اس کے قریب کر دیتا۔ اس کی کمر کو چھوا تو وہ بے ہوشی کی حالت میں بھی پوری طرح سسکی۔ وجدان نے اس کے نرم ملائم جلد پہ ہاتھ پھیرتے اس کے درد کا تعین کرنا چاہا، لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ سہانا کو درد کہاں ہو رہا تھا۔ اسے چینج کروا کے وہ تمام لائٹس آن کر گیا۔ پورا کمرہ روشن ہو گیا تھا۔ پنک کلر کے نائٹ ڈریس میں وہ اس وقت چھوئی موئی سی گلابی گلاب لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ انگلیوں کے نشان کو بہت نرمی سے چھوتے ہوئے اس پہ اپنے لبوں کا مرہم رکھ گیا اور پھر وہ رکا نہیں۔ اس کے پورے چہرے کو وہ اپنے لبوں سے خراش پیش کرتا چلا گیا کہ لبوں کے پاس پہنچتے اس کی سانسیں گہری ہوئیں۔ اس کے ماتھے سے ماتھا جوڑے وہ گہرے سانس بھر گیا۔ اس کے نرم و ملائم کٹاؤ دار نازک لبوں کو چھونے سے وہ پیچھے ہٹ گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ سہانا کی بے ہوشی میں وہ اس کے ساتھ کچھ ایسا کرے کہ اس کا سانس لینا بھی دوبھر ہو جائے۔ وہ اس کے ہوش میں رہتے اس کو مکمل حاصل کرنا چاہتا تھا۔ وہ اٹھ گیا لیکن سہانا نے بے اختیار اس کی انگلی کو تھام لیا، جیسے اس کو اس شخص کی پناہ چاہیے تھی۔ وجدان اب کی بات دل کو ڈپٹتا، گہرا سانس بھرتا، لائٹس آف کرتے ڈم لائٹ آن کر کے اور بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا گیا۔ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا سہانا تو وجدان اس وقت اس کا وہ حشر کر چکا ہوتا کہ تمہاری سوچ بھی وہاں تک نہ چل پاتی۔ لیکن بچت ہو گئی ہے تمہاری، صرف اس عشق کی وجہ سے جو میں تم سے کرنے لگا ہوں۔ چاہوں تو ابھی تم سے اپنا حق وصول کر لوں، لیکن میں تم سے حق لوں گا پورے شد و مت سے، تمہارے ہوش و حواس میں۔ تم پہ اپنی مہر لگاؤں گا، تمہاری سسیوں کی گونج اس کمرے میں گونجے گی، تبھی اس بے چین دل کو قرار آئے گا۔ اس کی آنکھ الارم کی چنگھاڑ سے کھلی۔ ہاتھ مارتے اس نے الارم کو بند کیا۔ اپنے سینے پہ بوجھ محسوس کرتا وہ اپنی آنکھیں نیم وا کر گیا۔
تو اپنے سینے پہ سر رکھے سہانا کو گہری نیند سوتا دیکھ وہ اسٹل ہوا۔ اس کا یوں اتنے قریب ہو کے لیٹنا ایک بار پھر سے وجدان کے دل میں ہلچل مچا گیا۔ یہ لڑکی اب میرا امتحان ہی لیتی رہے گی۔ وہ اسے کس کے اپنی باہوں میں سمیٹ گیا۔ سہانا کی سسکی نکلی تو وہ ایک دم پیچھے ہوا۔ سہانا کی آنکھیں بھی کھلی تھیں اور اس پل وجدان نے اپنی آنکھیں موند لی۔ میں ان کی باہوں میں؟ رات نہیں۔ وہ ایک دم پیچھے ہٹی لیکن کمر کی ٹیس نے اسے پیچھے نہ ہٹنے دیا۔ وہ پھر سے اپنا سر اس کے سینے پہ ٹکا گئی۔ سر اٹھاتے حسین لیکن اپنے سے 9 سال بڑے اس غسیلے مرد کو دیکھا۔ سہانا کے دل کی دھڑکنیں بڑھنے لگی تھی۔ وہ اس قدر قریب تھا کہ دونوں کی سانسوں کی تپش ایک دوسرے کے چہرے کو جھلسا رہی تھی۔ سہانا نے پیچھے ہٹنا چاہا تو وجدان نے خاموشی سے اسے پیچھے کر دیا اور خود اٹھتا ہوا باتھ روم چلا گیا۔ وہ سہانا کو کل کی گئی غلطی کے لیے اتنی جلدی معاف کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ سہانا نے گہرا سانس بھرا اور بے اختیار نگاہ اپنے کپڑوں پہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں بے شمار آنسو آ ٹھہرے۔ کیا وجدان نے اپنا حق لے لیا؟ میری بے ہوشی کا نجائز فائدہ اٹھایا؟ میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لیے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ وجدان باہر آتا اس کے رونے پہ بری طرح چونکا۔ کس بات کا ماتم منا رہی ہو؟ جان بچ گئی یا؟ وجدان خانزادہ کی شدتوں سے بچ گئی۔ نیکسٹ تیار ہوتا وہ آئینے کے سامنے کھڑا خود پہ پرفیوم کی بارش کرتا اس پہ طنز کر گیا۔ آپ نے میرا فائدہ اٹھایا مجھے بے ہوشی کی حالت میں؟ وہ روتے ہوئے بات مکمل نہ کر پائی۔ اس کی بات پہ وجدان کرنٹ کھاتا اس کی جانب مڑا۔ تم ہوش میں تو ہو؟ کیا بکواس کر رہی ہو؟ تمہارے اندر اتنی جان ہے کہ وجدان خانزادہ کو سہ سکو؟ وہ اس کی جانب پیش قدمی کرتا آیا جبکہ اس کی بات پہ سہانا سہم کے پیچھے کھس گئی۔ وہ بیڈ گراؤنڈ پہ اپنا ہاتھ رکھتا اس کے اوپر جھکا۔ کس خوش فہمی میں مت رہنا کہ تمہاری بے ہوشی میں تم سے حق لوں گا۔ تمہارے ہوش و حواس میں تمہیں بے سکون ہوتا دیکھنے کا ارمان ہے میرا۔ ضرور پورا کروں گا۔ ناشتہ بھجوا رہا ہوں کمرے میں، باہر آنے کی ضرورت نہیں۔ جب تک مکمل آرام نہیں آ جائے کمرے میں رہنا۔ ملازمہ نوری سب پہنچا دے گی جس چیز کی تمہیں ضرورت ہوئی۔ وہ اپنی کہتا کمرے سے نکل گیا اور الو ایڈیٹ بدتمیز سہانا نے اسے نئے خطاب دیے اور بمشکل اٹھتی باتھ روم کا رخ کیا۔ ولیمے کی تقریب عروج پہ تھی۔ بزنس فرینڈز، ہر سرکل کے لوگ اس وقت وہاں موجود تھے، یہاں تک کہ بزنس رائول بھی انوائٹڈ تھے۔ سہانا نے سارا دن آج صحیح آرام کیا جس وجہ سے اس وقت اس کی طبیعت حشاش بشاش تھی۔ سوائے کمر درد کے اسے باقی آرام آ گیا تھا۔ وہ اسٹیج پہ وجدان کے سنگ بیٹھی سبھی کی بولتی بند کروا گئی تھی۔ کسی کی جرت نہ ہوئی کہ وہ دلہن سے پوچھ سکتا کہ کل کہاں غائب ہو گئی تھی۔ سہانا کے چہرے پہ کھلتے رنگ سب کو بخوبی دکھائی دے رہے تھے۔ سبھی رش کر رہے تھے کیونکہ اس وقت انتہائی شاندار ڈریس میں وہ وجدان کے ہمراہ دلہن بنی بیٹھی سب کو حیران کر رہی تھی۔ سارا اسے کھینچ کے ایک طرف لے کے آئیں۔ کچھ کہا تو نہیں رات کو؟ اس وجدان خان رازداری سے پوچھا۔ نہیں مما، وہ جھجک کے ذرا سا بولی۔ تم گئی کہاں تھی؟ ایسا کون کرتا ہے سہانا؟ کل جان نکال دی تھی تم نے۔ وہ اسے پھر سے سینے سے لگا گئی۔ فکر نہیں کرے، میں ٹھیک ہوں، وہ خود اعتمادی سے بولی۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا اور ہاں کچھ بھی ہو جائے وجدان کو اپنے قریب مت آنے دینا، باقی سب میں سنبھال لوں گی، سمجھی تم؟ اب جاؤ، وہ مسکرا کے اسے کہتی خود آگے بڑھ گئی۔ جب سہانا کو زلزلوں کی زد میں چھوڑ گئی تھی، جس شخص کی عزت کو رون کے وہ گھر کی دہلیز پار کر گئی تھی، اس شخص نے اس کے زخموں پہ مرہم رکھا اور ماں نے ایک بار بھی نہ پوچھا کہ تمہیں کوئی چوٹ تو نہیں آئی، کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی؟ سہانا کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کے بہے۔ سہانی بیٹا، کوئی بھی پریشانی ہے تو اپنے نانا سے شیئر کر لو بیٹا، پوری کوشش کروں گا کہ اسے ختم کر سکوں، لیکن بیٹا بھاگنا حل نہیں، اس سے بہت مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ میں جس قدر وجدان سے واقف ہوں وہ اتنا غصہ والا ہے کہ مجھے ڈر تھا کہ وہ کل کی آپ کی کی گئی غلط حرکت پہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، لیکن آج آپ کو یوں خوش باش دیکھ کے دل سے ایک بوجھ سرک گیا ہے۔ وہ اس کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ رکھتے بولے۔ اس وقت وہ ڈرائنگ روم میں تھے اور نواب اسد خان اپنی نواسی کو بہت پیار اور مان سے سمجھا رہے تھے، لیکن سہانا کے دل میں گرہ پڑ چکی تھی۔ اس نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ روم میں آئی تو وجدان کہیں نہیں تھا۔ وہ شکر کرتی ڈریسنگ روم کی جانب بڑھی۔ اسے اپنی کمر میں ابھی بھی شدید درد تھا، شاید وہ زخم بہت گہرا ہو۔ یہی سوچتے اس نے اپنی بلاؤز کی زپ کو بمشکل نیچے سرکایا۔ وہ بہت فٹنگ میں تھی۔ وہ اپنا زخم دیکھنے میں اتنی کھوئی ہوئی تھی کہ اچانک سے وجدان کے اندر آنے کا نوٹ ہی نہ کر سکی۔ اپنی کمر کے ایک طرف ایک بہت بڑا نیل کا نشان دیکھ وہ گنگ رہ گئی۔ اس نے چھو کے دیکھنا چاہا لیکن اس کا ہاتھ اس تک نہ پہنچ پا رہا تھا۔ وہ بس آئینے میں ہی دیکھ پا رہی تھی۔ آنسوؤں میں پھر سے روانی آ گئی۔ اسے اس وقت اپنی تکلیف سب سے زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ دراز کھلتے کوئی کریم ڈھونڈنی چاہی لیکن اسے کچھ نہ ملا۔ وہ پھر سے
اس اتنے بڑے نیل کا معائنہ کرنے لگی کہ نظر ایک دم سامنے کھڑے وجدان پہ جا ٹھہری۔ سہانا وجدان کو یوں سامنے دیکھ گنگ رہ گئی۔ اسے امید نہیں تھی وہ یوں اندر چلا آئے گا۔ اس کے سامنے کھڑا، اس کی بلاؤز کے نیچے اس کی کمر پہ وہ داغ دکھ چکا تھا۔ وجدان کے ماتھے پہ بل پڑے۔ سہانا نے فوراً ہوش میں آتے بلاؤز کو ٹھیک کرتے نیچے کھسکایا اور اپنے آنسو صاف کرتے رخ پھیرا۔ وجدان نے مٹھیاں بھیجی۔ مطلب وہ ابھی بھی اس سے اپنا آپ چھپا رہی تھی، اس بے اعتبار نہیں کر رہی تھی۔ اس کی بیگ کے پیچھے جا کے کھڑے ہوتے اسے آئینے میں دیکھنے لگا جس کی غمدار پلکیں اٹھی۔ وجدان نے اس کی شرٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو سہانا نے گھبرا کے رخ اس کی جانب کرتے نفی میں سر ہلایا۔ سہانا مجھے دیکھنے دو، کہاں زخم ہوا ہے؟ اس کے لہجے میں نرمی تھی۔ میں ٹھیک ہوں۔ وہ سخت گھبرائی۔ وہ نہیں چاہتی تھی وجدان اس کا وہ نیل دیکھے۔ وجدان اس کے ڈرے ڈرے انداز کی پرواہ کیے بنا اس کے بلاؤز کو مکمل حق سے اوپر کی طرف کھسکا گیا۔ سہانا نے گھبرا کے سختی سے اپنی آنکھیں میچ لی۔ وجدان اس کی کمر پہ اتنا بڑا نیل کا نشان دیکھ ٹھہر سا گیا۔ یہ صبح مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وہ پریشان سا لگا۔ سہانا نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ وہ نمی میں سر ہلاتا فرسٹ ایڈ باکس میں سے چیک کرتا ایک کریم نکال لایا۔ میں خود لگا لوں گی۔ سہانا نے فوراً اس کے ہاتھ سے وہ کریم لینی چاہی۔ یہ لو، لگا لو۔ وجدان نے بھی بنا کسی مزاحمت کے اسے کریم دے دی۔ آپ جائیں۔ وہ نہ جانے کیوں اتنا گھبرا رہی تھی، شاید اپنے دل کی دھڑکنوں کے شور سے تنگ آ گئی تھی جس سے وہ کافی دیر سے نظریں چرا رہی تھی۔ میرے سامنے لگاؤ، وجدان سخت انداز میں کہتا ہے۔ اس بار سہانا کو سخت برا لگا۔ آپ جائیں، میں لگا لوں گی۔ وہ بھی تھوڑا سرد لہجے میں بولی۔ میرے سامنے لگاؤ۔ وہ پھر سے وہی بولا۔ سہانا نے اسے شعلہ بار نگاہوں سے دیکھا۔ مجبوراً کریم کا کیپ کھولے وہ اپنی کمر کے نیل کے نشان کا تعین کرتی اس پہ کریم لگانے کی ناکام کوشش کرتی وجدان کو تیز دلا گئی۔ اس کے ہاتھ سے کریم واپس لیتا وہ اب اس کا رخ اپنی طرف موڑے، اس کی کمر کو سختی سے جکڑے اپنی طرف جھٹکا دے گیا۔ وہ گھبرا کے اس کے سینے سے جا لگی۔ آئینے میں دیکھتے وہ اس کی کمر کو تھامتا کہ کمر کے ایک طرف موجود نیل پہ کریم لگانے لگا۔ سہانا نے سسکاری بھری، سختی سے وجدان کے بازو کو دبوچا۔ وہ درد سے کرا اٹھی۔ وجدان نے دھیرے دھیرے اس پہ کریم لگاتے اس کی نازک سی کمر کے لچک پن کو اپنی انگلی کی پوروں پہ محسوس کیا۔ ایک پل کو وجدان کا دل بے قابو سا ہونے لگا۔ وہ اس کی تھی، اس کی محرم، اس کی ملکیت، اس کے نکاح میں۔ پھر بھی وہ اسے وقت دے رہا تھا۔ سارے حق رکھتے ہوئے بھی وہ اس پہ حق نہیں جتا رہا تھا۔ پلیز چھوڑیں۔ وہ اپنی کمر پہ وجدان کی انگلیوں کا لمس محسوس کرتی لرزی جو دھیرے دھیرے بے قابو ہو رہی تھی۔ ڈونٹ وری، اتنی جلدی نہیں ہے، مجھے بے فکر رہو۔ جب بھی اپنایا تمہیں تمہاری جان پہلے نکالوں گا۔ وہ دھیمی سی سرگوشی کرتا باہر نکل گیا جبکہ سہانا بالکل ہی چپ ہو گئی۔ کچھ دن یوں ہی خاموشی کی نظر ہو گئے۔ بے کلی سی ہر سو چھا گئی۔ وجدان ارجنٹ کام کے سلسلے میں کچھ دن کے لیے بیرون ملک گیا تھا اور سہانا خان حویلی میں پوری شان سے رہ رہی تھی جیسے گھر کی مالک اب وہی ہے۔ وجدان کے جانے کی خوشی سب سے زیادہ جسے اسے ہی تھی۔ اس کا یوں خان حویلی میں خوش رہنا سارا کو کھٹک رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی اب اپنا پلان بی یوز کریں۔ اس کے لیے انہوں نے سہانا کو کال بھی کی اور بہانے سے بلانا چاہا، لیکن وہ اپنی لائف میں اس قدر خوش تھی کہ ماں کی باتوں پہ کان نہ دھرے۔ وہ اپنے کمرے میں شاور لیتے بنا دوپٹے کے آئینے کے سامنے کھڑی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا اور وجدان لمبے لمبے ڈگ بھرتا اندر آیا۔ سہانا اسے ایک دم اپنے قریب دیکھتے ٹھڑکی، اس کے بالوں میں کنگھی کرتا ہاتھ رکا۔ وجدان کی نظریں اس کے جسم کے حسین نشیب و فراز پہ تھی۔ وجدان کا یوں بے باکی سے دیکھنا سہانا کو شرمندہ ہی کر گیا۔ یہ اچانک کہاں سے آ گیا؟ اپنا دوپٹہ ڈھونڈتے وہ جلدی سے خود کو کور کرنے لگی۔ اس کی اتنی احتیاط دیکھ وجدان نے ماتھا مسلا۔ بجائے اتنے دنوں بعد شوہر کو دیکھ وہ خوش ہوتی، اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ گئی۔ تمہاری ماں کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، بلوایا ہے تمہیں، چلو چھوڑاؤں۔ وہ بنا کسی تاثر کے بولتا پلٹا۔ مما کو کیا ہوا؟ مجھے کیوں نہیں فون کر کے بولا؟ وہ پریشان سی ہو گئی۔ یہ تفتیش بعد میں کر لینا، چلو مجھے اور بھی بہت سے کام ہے، وجدان نے منہ بناتے غصہ ضبط کرتے کہا۔ وہ کیا سوچ رہا تھا کہ پاکستان واپس جاتے اپنے رشتے کا آغاز کرے گا، لیکن اب اسے اپنے دادا جی کے کہنے پہ سہانا کو اس کی والدہ کے گھر چھوڑنا پڑ رہا تھا۔ گاڑی خان ہاؤس کے باہر کھڑی کرتے ایک پل کو دونوں کے بیچ گہری خاموشی چھا گئی۔ سہانا وجدان خانزادہ، وہ پہلی اور آخری غلطی تھی جو میں نے تمہیں معاف کی۔ اب اگر یہاں آ کر تم نے پھر سے کوئی غلطی دہرائی تو یاد رکھنا اس بار معافی نہیں ملے گی۔ ماں کے گھر آئیے، سکون سے ماں کی 4 دن خدمت کرو، جب لینے آؤں گا تو ساتھ چلنا، تب تک خود کی حفاظت اچھے سے کرنا۔ وہ اس کی طرف جھکتا گمبھیر لہجے میں کہتے اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھ گیا۔ یہ سب ایک غیر ارادی فعل تھا۔ سہانا نے حیرت سے اسے دیکھا تو وہ اپنی نظریں ونڈ اسکرین پہ جما گیا۔ جاؤ اندر، وہ سپاٹ انداز میں بولا۔
وہ خاموشی سے گاڑی سے اترتے اندر کی جانب بڑھ گئی. اس کے اندر داخل ہوتے ہی وجدان کی گاڑی وہاں سے نکلی، جبکہ سیکورٹی گارڈ سے بھاری نفری خان ہاؤس کے ارد گرد تعینات ہو گئی. پورے گھر کو جیسے مسحور کر لیا گیا ہو. مما، آپ کی اتنی طبیعت خراب تھی، مجھے بول دیا ہوتا میں آ جاتی. وجدان کو کیوں بولا؟ وہ ناراضی سے ماں کے پاس بیٹھتے بولی. وجدان کو نہیں، تمہارے نانا جان کو بولا تھا. تمہیں تو اتنی فرصت نہیں کہ ماں کا حال احوال پوچھ لو. کجا آ کے تم خدمت کرتی، انہوں نے متفر ہوتے کہا. ماں، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں. وہ ماں کے گرد بازوں کا حصار بنا گئی اور سارا انتہا کا خوش تھی. اب جو وہ کرنا چاہتی تھی وہ آسان ہو گیا تھا. اسے یہاں آئے ابھی 2 دن ہوئے تھے کہ سارا اس کے پاس آئی. سہانا بیٹا، ان پیپر پہ سائن کر دو. سہانا کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا. اس کی طبیعت کافی ناساز تھی. کون سے پیپرز ہیں یہ مما؟ اس نے لال ہوتی آنکھوں سے انہیں دیکھتے پوچھا. بیٹا، یہ پراپرٹی کے پیپرز ہیں. میں اپنا سب کچھ تمہارے نام کر رہی ہوں. میں نے سائن کر دیے ہیں، تم بھی کر دو، لہجے میں محبت سموتے کہا. مما، آپ جانتی ہیں مجھے ان پیسوں سے پیار نہیں. بیٹا میں جانتی ہوں، لیکن یہ سب میں اپنی خوشی سے کر رہی ہوں. تو میری اکلوتی بیٹی ہو، تو میں نہیں دوں گی تو کیسے دوں گی؟ ان کا لہجہ اتنا محبت سے لبریز تھا کہ سہانا نے بنا دیکھے ان پیپرز پہ سائن کر دیا. یہ لیں، خوش؟ وہ فائل ان کی جانب بڑھاتے مسکرائی تو وہ اس کے ماتھے پہ لب رکھ گئی. بہت خوش میری جان. میں تمہارے کھانے کے لیے کچھ بھجواتی ہوں. کھانا کھا کے میڈیسن لے کے سو جانا. اب باقی سب تمہاری مما سنبھال لیں گی، وہ اسے محبت سے کہتے جا چکی تھی، جبکہ سر درد کی وجہ سے اب سہانا کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں. 2 دن سے وجدان نے خود کو بے حد مصروف کر لیا تھا. وہ زیادہ تر اپنا وقت آفس میں ہی گزارتا. آج اسے ماں کے گھر گئے 4تھا دن ہونے جا رہا تھا، لیکن ایک بار بھی دونوں میں سے کسی نے بھی رابطہ نہیں کیا تھا. آج کا سارا دن بھی وجدان نے خود کو مصروف رکھا. آج صبح سے اس نے کوئی 20 بار موبائل دیکھا تھا، شاید سہانا اسے کال کرے، لیکن خاموش. موبائل نے اس کے دماغ کو جھنجھنا دیا تھا. وہ اتنا وقت دینے کے بعد بھی نہیں بدلی. وجدان کو دکھ ہو رہا تھا کہ اسی لمحے آندھی طوفان کی طرح سارا خان آفس میں داخل ہوئی. انہیں دیکھ وجدان کے ماتھے پہ بے شمار بل پڑے. آپ یہاں؟ منہ بنا کے پوچھا. مجھے تو یہاں آنا ہی تھا نواب وجدان خان زادہ. تمہیں تمہارے کھیل میں ہرانا بھی تو تھا. ایک ادا سے کہتی وہ وجدان کو سخت بری لگی. جو کہنا ہے صاف صاف کہیں. وجدان اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے انہیں نظر انداز کرتا بولا. تمہیں کیا لگا نواب وجدان خان زادہ تم جیت جاؤ گے؟ میرا نام بھی سارا خان ہے. مجھے آج تک کوئی بھی ہرا نہیں پایا، تو تم کیا ہرا پاؤ گے؟ سارا خان کی طرز تخاطب پہ وجدان کھٹکا. یہ رہے ڈیورس پیپرز جن پہ سہانا کے سائن ہو چکے ہیں. امید ہے تم بھی اس پہ سائن کر کے اس رشتے کو یہیں ختم کر دو گے اور اس کے حصے کی ساری جائیداد اس کے حوالے کر دو گے. ایک پل کو وہاں گہری خاموشی چھا گئی. آپ کو لگتا ہے میں یہ کروں گا؟ وجدان کے دماغ کی رنگیں تنی. تم کرو گے وجدان خان، لازمی کرو گے، کیونکہ میری بیٹی تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی. جھوٹ مت بولیں. اب آپ کی کسی بات پہ مجھے بالکل اعتبار نہیں. وجدان نے ان کی بات کاٹتے قطعی انداز میں کہا. اچھا، تم جانتے ہو سہانا ابھی تک تمہارے قریب کیوں نہیں آئی؟ اب کی بار انہوں نے وجدان کے دل پہ وار کیا. کیونکہ وہ تم سے کوئی رشتہ رکھنا ہی نہیں چاہتی، اور یہ بات پہلے دن سے طے تھی. ایک چال کھیلی تم نے اپنے دادا کے ساتھ مل کے، ایک چال ہم نے کھیلی، حساب برابر. سارا خان نے تنک کر کہا. ان کے الفاظ وجدان کو تپتے صحرا میں دھکیل گئے. اسے اپنی سماعت پہ یقین نہ آیا. اب کوئی ڈرامہ مت کرنا. تم اور تمہارے دادا جان، جو صرف تمہارے ہی دادا جان ہیں، بیٹی اور نواسی تو انہیں کب کی بھول گئی. خیر، ان پیپرز پہ سائن کر دینا، ورنہ مجھے اور بھی بہت سے طریقے آتے ہیں. سارا خان غصیلی آواز میں بولتی وہاں سے نکلتی چلی گئی، جبکہ پیپرز ہاتھ میں لیے وجدان ان پہ سہانا کے سائن دیکھ ساکت کھڑا تھا. اپنے کانوں سے دھواں نکلتا محسوس ہوا. اتنی بڑی سازش کھیلی. اس نے وہ پیپرز ہاتھ میں دبوچے اور باہر نکلا. اس کا ارادہ اب خان ہاؤس جانے کا تھا. بہت ڈھیل دیتی مسز سہانا خانزادہ. اب وقت آ گیا ہے کہ تمہیں اس تعلق کا بتاؤں جس کے لیے تم نے اپنی ماں کو میرے خلاف استعمال کیا. آج تمہیں نہیں بخشوں گا. آندھی طوفان کی طرح خان ہاؤس میں داخل ہوا. سیدھا اوپر جاتے اس نے سہانا کے روم کا رخ کیا جہاں وہ ابھی شاور لے کے نکلی تھی. اچانک سے غصے سے وجدان کو کمرے میں آتا دیکھ وہ ٹھٹکی. آپ اس وقت؟ اسے حیرت ہوئی. وہ ہمیشہ اس کو شاور لینے کے وقت ہی پہنچتا تھا، جیسے ٹائمنگ فکس کی ہوئی. وجدان نے دانت کچکچا کے اسے دیکھا اور بستر پہ پڑا اس کا دوپٹہ اس کی طرف اچھالا، جسے سہانا نے فوراً اوڑا. وجدان غصے سے آگے بڑھتا اس کا ہاتھ تھامے باہر نکلا. چھوڑے، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ وجدان نے مزید سختی سے اس کا ہاتھ دبوچا اور اسے کھینچتا ہوا نیچے سیڑھیاں اترنے لگا. سہانا اسے اس قدر غصے میں دیکھ بری طرح سہمی. وہ ایسے غصے میں کافی دنوں بعد آیا تھا. اگلے ہی پل وجدان اسے کھینچتے ہوئے باہر لے گیا اور لے جا کے گاڑی میں پٹکا. وہ بری طرح ڈری اور سہمی تھی. عذرا ملازمہ نے سارا کو کال ملائی. وجدان کو اچانک کیا ہوا تھا اور وہ
اس کے ساتھ یہ سب کیوں کر رہا تھا اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی. گاڑی کو فل اسپیڈ پہ چھوڑتا وہ سہانا کی رہی سے ہی جان بھی نکال گیا. خان پلیز گاڑی. اس کے بولنے پہ فشتان نے مزید اسپیڈ بڑھا دی. وہ گاڑی کی سیٹ کو تھامتے روتے ہوئے فشتان کو دیکھ رہی تھی کہ جھٹکے سے گاڑی رکی اور سہانا بری طرح اچھلی. اس کا سر جا کے ڈیش بورڈ پہ لگتا. فشتان نے اس کے سر کے آگے ہاتھ رکھتے اسے بچا لیا. وہ غصے میں بھی اسے تکلیف نہ دے سکا، جبکہ اس وقت وہ خود سخت اذیت اور کرب میں مبتلا تھا. ارد گرد نگاہ دوڑائی تو وہ کوئی سنسان علاقہ تھا. سہانا کو گھبراہٹ ہوئی. فشتان نے سیٹ بیلٹ کھولتے غصے سے باہر نکلتے سہانا کو بھی باہر نکالتے گاڑی کے ساتھ پنگ کیا. ایک شوہر اپنی بیوی کے کتنا نزدیک آتا ہے، کتنا نہیں، یہ بات ان دونوں کے بیچ رہنی چاہیے نا. کسی تیسرے کو اس بات کی خبر کیوں کر ہوئی؟ فشتان سخت سرد اور سپاٹ انداز بولتا سہانا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑا گیا. پتھرائی نظروں سے اسے دیکھا. جواب دو، دھاڑا. سہانا نے سہم کی آنکھیں بند کر لی. سہانا، میری برداشت کو مت آزماؤ. اگر تم سے محبت نہ ہوتی تو اس وقت تم سوچ بھی نہیں سکتی تھی کیا کر دیتا میں. اسے قریب ہوتے بے بسی اور اذیت کی انتہا پہ پہنچا تھا. سہانا نے آنکھیں باں کی. آنسو مزید لڑکتے ہوئے گالوں پہ بہنے لگے. میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا. بمشکل حلق سے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کے ادا ہوئے. وہ غصے میں محبت کا اظہار کر گیا. سہانا کو الفاظ جیسے سنائی ہی نہ دیا. اچھا، پھر تمہاری ماں کو کیسے پتا چلا ہمارے بیچ کے تعلق کا؟ تم میرے نزدیک نہیں آئی، یہ بات ان تک کیسے پہنچی؟ وہ پھر سے دھاڑا. سہانا نے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچا ہوا تھا. مجھے نہیں پتا. وہ ہچکیوں سے روتی. تمہیں نہیں پتا؟ تو وہ ڈائیورس پیپرز پہ سائن بھی خود کر کے لائی تھی یا آنکھیں بند کر کے کیے تھے تم نے؟ فشتان پوری طرح دھاڑا. وہ آج اسے کسی بھی طرح بخشنے کے موڈ پہ نہ تھا. ڈائیورس؟ سہانا کو تو سانس ہی اٹک گیا. اسے اپنی سماعتوں پہ یقین نہ آیا. تمہاری اس حیرت کا آج میں اچھے سے علاج کرتا ہوں مسز خانزادہ، کہ تم اچھے سے یاد رکھو گی کہ نواب فشتان خانزادہ سے پالا پڑا تھا. وہ اسے واپس گاڑی میں پٹکتا گاڑی سٹارٹ کر گیا. سہانا خاموشی کی مورت بنے اسے دیکھے جا رہی تھی. فشتان سہانا کو خاموش لے آیا. اسے روم میں لے جاتے بیڈ پہ پٹکا. سہانا نے گھبرا کے اسے دیکھا جس کی آنکھیں انتہائی سرخ ہو رہی تھی. ایک پل کو تو وہ اسے بری طرح خوف کھا گئی. اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ ادھر سے ادھر چکر کاٹتا انتہائی اذیت کا شکار تھا. اسی پل اس کے موبائل پہ کال آئی. سامنے ہی سارا خان کا نمبر جگمگا رہا تھا. فشتان کے لب تنزیہ مسکراہٹ میں ڈھلے اور کال کو یس کیا. اسپیکر پہ ڈالتے ایک نظر سہانا کو دیکھا. کہاں ہو تم؟ کہاں لے کے گئی ہو میری بیٹی کو؟ فشتان خان، میری بیٹی مجھے واپس کر دو ورنہ. سارا خان کی غصیلی آواز پہ فشتان کو سکون سا محسوس ہوا. آپ کی بیٹی نہیں، اپنی بیوی کو لے کے آیا ہوں. اب کی بار بہت پرسکون انداز میں جواب دیا. بکواس مت کرو، وہ تمہاری بیوی نہیں، اس نے خلا کے پیپرز پہ سائن کر دیا ہے، سمجھے تم؟ فشتان نے قرب سے سہانا کو دیکھا جو بے یقینی سے ماں کی آواز سنتی حیرت کے سمندر میں ہوتا زن تھی. آپ کی بیٹی نے کی سائن؟ میں نے نہیں. اور جب تک فشتان خانزادہ کے سائن نہیں ہوتے طلاق تو نہیں ہو سکتی. ساسو ماں، ہر لفظ چبا چبا کے کہتے وہ ان کو تبا گیا. تو مجھے میری بیٹی واپس کرو. بھول جائیں آپ کہ اب آپ کو اپنی بیٹی واپس ملے گی. بہت شوق ہے نا آپ کو میری بیوی کے معاملات میں گھسنے کا. آج کی رات گزرنے کے بعد اپنی بیٹی سے پوچھیے گا اس کا شوہر اس کے کتنے نزدیک آیا تھا. گھراتے ہوئے کہتے فشتان نے ان کی بات سنے بغیر ہی کال کاٹ دی اور موبائل بھی آف کر دیا اور رک موڑتا غصے سے سہانا کو دیکھا جو ابھی بھی چپ چاپ بس ایسے دیکھ رہی تھی جیسے کوئی خواب ہو. اپنی شرٹ کے بٹن کو کھولتا ایک ساتھ گھوڑی سے سہانا کو نوازا. شرٹ دور اچھالی تو سہانا کو اپنا دل پسلیاں توڑ کے باہر نکلتا محسوس ہوا. وہ اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہ ہلی، لیکن اس کا کانپنا لرزنا فشتان سے نہ چھپا رہ سکا. اس کے قریب آتے اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑا کہ وہ تڑپ کے رہ گئی. فشتان! اس کے لبوں سے پہلی بار ادا ہوتا اپنا نام سنتا وہ ٹھٹکا. اس کے کانپتے لبوں کو فوکس کرتا وہ اپنے ایک ہارٹ بیٹ مس کر گیا اور بے اختیار اس کے لبوں پہ جھکا. جتنی شدت سے وہ جھکا دھیرے دھیرے اس میں نرمی آ گئی تھی. سہانا کو اپنی سانسیں رکتی محسوس ہو رہی تھی. اس کا نرم لمس بھی برداشت نہیں کر پا رہی تھی. دھیرے سے پیچھے ہوتا اس کے چہرے پہ پھیلے گلال کو دیکھنے لگا. میاں بیوی تو ایک دوسرے کا لباس ہوتا ہے نا، پھر کیوں بے لباس کیا خود کو؟ اور مجھے بولو، جواب دو. میں تو تمہیں وقت دے رہا تھا کہ تم سنبھل جاؤ، اپنا دل راضی کر لو، خود کو میرے لیے تیار کر لو، لیکن تم نے میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھایا. وہ کرب سے بول رہا تھا. اس دن تم بھاگ گئی. اس بات کا دکھ نہیں اتنا سہانا جتنا آج اس بات سے ہوا ہے مجھے. کیسے کہہ دی تم نے کسی تیسرے کو ہماری بیچ کی بات؟ تمہیں میری محبت، میری چاہت، میرا پرواہ کیوں نہ نظر آئی سہانا؟ اب کی بار لہجہ بہت ٹوٹا ہوا تھا. وہ شدت گریہ سے رو دی.
آپ کبھی میرا یقین نہیں کریں گے، میں جو کہوں گی آپ کو جھوٹ لگے گا، اس لیے اب کوئی صفائی نہیں دوں گی۔ وہ آنسو ضبط کرتے پھر بھی رو دی۔ آپ کو جو سمجھنا ہے آپ سمجھ لیں۔ ہاں، بتایا سب اماں کو ہمارے بارے میں، ڈائیورس پیپرز بھی سائن کیے، اب خوش؟ وہ ہچکیوں سے رو دی۔ وجدان نے سب سے وہ سب سنا۔ سہانا، ایک بات یاد رکھنا، میں مرتے مر جاؤں گا، تمہیں مار ڈالوں گا، لیکن تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، سمجھی تم؟ شدت جذب سے کہتے وہ اس کے ماتھے پہ لب رکھتا، اسے وہیں چھوڑتا، اپنی شر اٹھائے باہر نکلتا چلا گیا۔ سہانا اسے جاتا دیکھتی رہ گئی۔ کیا وجدان سچ میں مجھ سے محبت؟ وہ خود سے سوالوں کے تانے بانے بننے لگی۔ اور میں بھی؟ اچانک اس کی نظر وجدان کے موبائل پہ پڑی اور آگے بڑھ کے اسے آن کیا۔ اپنا موبائل تو وہ گھر چھوڑ آئی تھی، وجدان نے اسے اتنا موقع کہاں دیا تھا کہ وہ اپنا موبائل اٹھا پاتی؟ وجدان کے نمبر سے اس نے اپنی ماں کو کال ملائی، جو دوسری بیل پہ اٹھا لے گئی۔ وجدان، میری بیٹی مجھے… مما! دوسری طرف سے بیٹی کی آواز سنتی وہ تڑپی۔ سہانی، اس نے تمہیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا؟ تم ٹھیک ہو نا؟ مما، ابھی ٹھیک ہوئی ہوں۔ آپ اتنی گھٹیا چال کیسے چل گئی؟ آپ نے دھوکے سے مجھ سے پیپرز پہ سائن کروایا، کیوں؟ وہ دکھی انداز سے بولی۔ سہانا، میری بات سنو، ہمارا شروع سے یہ پلان تھا، تمہیں وجدان سے صرف نکاح کرنا تھا تاکہ ساری جائیداد… میرا نہیں ہے، آپ کا پلان تھا مما، اور میں اس کا نہ پہلے حصہ تھی نہ اب۔ میں وجدان خانزادہ سے اپنا تعلق کبھی نہیں توڑوں گی، سنا آپ نے؟ بلکہ ان سے اپنا تعلق اور گہرا بناؤں گی، جیسا انہوں نے آپ کو کہا۔ آپ کو بہت شوق ہے نا ہوا میں تیر چھوڑنے کا؟ اب آپ دیکھیں آپ کی بیٹی کیا کرتی ہے۔ سہانا نے جنونی ہوتے کہتے کال کاٹ دی، جبکہ سارا خان اپنا سر پکڑ کے رہ گئی۔ وجدان اچانک واپس لوٹا۔ اس نے سہانا کے الفاظ منوان سنے تھے۔ مطلب وہ کسی بھی سازش کا حصہ نہیں تھی؟ وجدان کے دل سے اس کے لیے بدگمانی ایک لمحے میں چھٹ گئی۔ سہانا نے آنسو پوچھتے وجدان کو دیکھا اور دھیرے دھیرے چلتی ایک ایک قدم اس کی جانب بڑھی۔ موبائل اس کے ہاتھ میں دیتے آنسو پھر سے بہہ نکلے۔ وجدان نے آگے بڑھ کے اس کے گالوں سے آنسوؤں کو پوچھا تو وہ سر جھکائے رو دی۔ کیا پتا تھا کہ یہ شخص اس قدر پیارا ہو جائے گا کہ اس سے الگ ہونے کے تصور سے سہانا کو جان نکلتی محسوس ہونے لگی۔ وہ بھی دل ہی دل میں وجدان کو چاہنے لگی تھی، لیکن اظہار نہیں کر پا رہی تھی۔ پر آج اس کی بدگمانی پہ وہ تڑپ ہی تو گئی تھی۔ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے وہ رو رہی تھی۔ وجدان سے اس کا یوں رونا مزید نہ دیکھا گیا اور کھینچ کے اسے سینے سے لگایا۔ اس کے سینے سے لگتے ہی سہانا کے رونے میں مزید تیزی آئی۔ وہ اس کی پیٹھ سے لاتا، اسے شانت کرا تھا۔ اس کا آج اپنی ماں پہ بھرم ٹوٹا۔ وہ خود نہ ٹوٹ جائے، وجدان کو اسے سمیٹنا تھا۔ وجدان اسے سینے سے لگائے، اس کے بالوں کو ایک طرف کرتا اس کی گردن پہ اپنے سلگتے لب رکھ گیا۔ سہانا جی جان سے لرزی، اپنا رونا بھولتی وہ سر اٹھا کے وجدان کو دیکھنے لگی۔ وجدان کی آنکھوں میں محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر دیکھ وہ پل میں پورے جسم و جان سے کانپی۔ وجدان نے اس کے ماتھے پہ لب رکھے تو وہ اس کا لمس اپنی روح میں اترتا محسوس کرنے لگی۔ سہانا، تم تو شروع سے میری تھی نا، محبت نہیں عشق کیا ہے تم سے، اور تم کبھی سمجھ ہی نہیں پائی۔ وہ اس کے ماتھے سے ماتھا جوڑے آنکھیں بند کیے بولے جا رہا تھا۔ آپ نے مجھے کبھی احساس ہی نہیں دلایا، بس مجھے تو یہی پتا تھا کہ وجدان خانزادہ کو غصہ بے انتہا آتا ہے، اسی سے ڈرنے لگی۔ آج وہ بھی بے خوف ہوتے اپنے دل کا حال بیان کر گئی۔ چلا آج تمہیں اپنی محبت، اپنی دیوانگی، اپنے عشق، اپنے جنون کا احساس دلاتا ہوں۔ وہ اس کے گلے سے دوپٹہ اتارتے ایک طرف رکھتا، اس کے نکھرے نکھرے وجود کو دیکھتا پل میں بہکا۔ سہانا کا سانس حلق میں اٹکا، اس کی غربت کا سوچ کے اس کی روح فنا ہونے لگی۔ وجدان نے اسے دھیرے سے بستر پہ لٹایا کہ وہ تھوک نکلتے اسے دیکھنے لگی۔ وجدان نے مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے اس کی آنکھیں بند کی تو وہ اپنا سانس روک گئی۔ ایک بار وہ پھر پوری شدت سے اس کے لبوں پہ جھکتا، اس کی سانسوں سے کھلواڑ کر گیا۔ وہ بے رحم بنا، اس کی سانسوں کو چرا گیا۔ سہانا نے اس کو کالر سے پکڑتے پیچھے ہٹانا چاہا، جو جنونی ہوتا اسے اپنی دسترس میں لے گیا۔ اس کے دونوں بازوؤں کو بہت آرام سے بستر کے اطراف میں پن کرتے اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں انگلیاں پھنساتے وہ اسے اپنے آپ میں گم کرنے لگا۔ مدھم سسکیوں کی گونج نے ایک عجیب سا سرور وجدان کے رگ و پے میں اتارا۔ دونوں ایک دوسرے کی قربت میں سکون محسوس کر رہے تھے۔ 2 ماہ بعد سارا خان نے بہت کوشش کی کہ وہ بیٹی سے مل سکیں، اسے سمجھا سکیں، اسے اپنی طرف کر سکیں، لیکن بیٹی ان کے ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ اب وجدان خانزادہ کے ہاتھ میں اس کی ڈور تھی۔ وہ وجدان خانزادہ کے دل کی دھڑکن تھی، تو وجدان خانزادہ نے بھی اسے ہتھیلی کا چھالا بنا لیا تھا۔ دادا جان اور وجدان اس کے ہر طرح کے ناز نخرے اٹھاتے۔ دادا جان کی کسی بات پہ وہ کھلکھلا کے ہنسی تھی کہ اسی پل سارا خان اندر آتی دکھائی دی۔ ان کا یہاں آنا بند کروا دیا گیا تھا، پر آج وہ زبردستی اندر آ گئی۔ انہیں دیکھ سہانا اپنی جگہ سے یکدم اٹھ کھڑی ہوئی۔ انہوں نے آتے ہی سہانا کو دیکھتے اپنے سینے سے لگایا۔ کیسی بیٹی ہو، اتنا وقت گزر گیا، ایک بار بھی ماں سے نہ بات کی نہ ملاقات،
کیا ماں اتنی بری ہو گئی؟ وہ دکھ سے آنسو لیے بولی۔ سیڑھیاں اترتے وجدان بھی انہیں دیکھ چکا تھا پر خاموش رہا۔ اس نے ماں بن کے دکھایا کب؟ مما، آپ نے ماں بن کے کب دکھایا؟ مائیں تو بیٹیوں کا گھر بساتی ہیں پر آپ نے تو اجاڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وہ دھیمے لہجے میں بولتی انہیں آج بہت بری لگی۔ کیا ماں کو معاف نہیں کر سکتی؟ وہ آنکھوں سے آنسو پوچھتے بولی تو سہانا نے روتی آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ سارا خان نے اسے پھر سے اپنے گلے سے لگایا کہ ایک دم سے سہانا کا جی متلانے لگا۔ وہ پیچھے ہٹتی وہاں سے کمرے کی جانب بھاگی۔ وجدان سے پیچھے ہی لپکا۔ وہ باتھ روم میں گھسے۔ کیا کر رہی تھی؟ وجدان نے اس کی کمر کو سہلایا اور اس کے چہرے کو پانی سے صاف کرتا اپنی طرف موڑتے اس کی نڈھال وجود کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ اس کی آواز میں فکر مندی تھی۔ وہ آنکھیں میچے اس کی باہوں میں مزید سما گئی۔ وجدان اپنی باہوں میں بھرتے پہاڑ بستر پہ لے آیا۔ میں ڈاکٹر کو فون، وہ اسے بستر پہ لٹاتے پیچھے ہٹا کے سہانا نے روک دیا۔ میں ٹھیک ہوں نواب جی۔ اس کے چہرے کو بہت خوبصورت مسکان نے چھوا۔ وجدان اس کی حالت پہ ازحد پریشان تھا، اس لیے بنا اس کی کوئی بات سنے اس نے ڈاکٹر سامیہ کو کال ملائی جنہوں نے آتے کچھ دیر بعد انہیں ننھے مہمان کے آنے کی خوشخبری سنائی۔ خان حویلی میں تو ایک دم خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ نواب اسداللہ خان نے فوراً مٹھائی کا آرڈر دیتے صدقے کی بکرے منگوائے۔ وجدان تو بیوی کے قدم زمین پہ پڑنے ہی نہیں دے رہا تھا۔ اپنی بیٹی کے لیے ان کا اتنا پیار دیکھتے سارا خان خاموش شرمندہ ہو گئی اور ان سے اپنے کیے کی معافی مانگی۔ اتنی بڑی خوشی کی خبر پہ سبھی نے ایک دوسرے کے لیے دل کو صاف کرتے معاف کر دیا اور ان لیا تھا۔ پیسہ کچھ نہیں، محبتوں میں دل کا سکون ہے۔